علم عطائے حیات کی دلیل ہوتا ہے۔ علم 3 حروف کا مجموعہ ہے: عین، لام، میم۔ عین سے علم عقاب کی سی دور اندیشی اور زیرک نظر عطا کرتا ہے، اور انسان ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر عقل و خرد کے مدارج عبور کرتا ہوا بام عروج تک پہنچ جاتا ہے، جو انسان کی شخصیت کو خود اعتمادی جیسی صفات سے مزین کرتا ہے۔ پھر لوٹ کھسوٹ اور حق تلفی جیسی رذیل چیزوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، بلکہ انسان مثل شاہین اپنا شکار خود تلاش کرتا ہے، دوسروں کے کیے ہوئے شکار پر اکتفا نہیں کرتا۔ علم کا عین انسان کے لوہے دل پر اطمینان کا تخت سجاتا ہے، جس پر براجمان ہونے کے بعد انسان صبر و تحمل، منکسر المزاجی اور استقلال جیسے عناصر کو اپنی شخصیت میں پیدا ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ لام سے علم لازوال ہے اور اپنے متلاشی کو بھی لازوال بنا دیتا ہے، لال بنا دیتا ہے۔ جیسے سنگ تراش پتھر کو تراشنے اور اسے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد گراں قدر اور بیش قیمت بناتا ہے، علم بھی انسان کو اسی طرح آزمائشوں کے لامتناہی سلسلے عبور کروانے کے بعد لال کی طرح قابل ستائش بناتا ہے۔ میم سے مراد مثل ملاکوت ہے۔ یہ علم ہی ہے جو آدمی کو انسانیت کی معراج کرواتا ہے، اور انسان عزت اور قدر و منزلت کی بلند و بالا چوٹیوں کو سر کرتا ہے، اور انسان بظاہر کرۂ ارض پر رہتے ہوئے عالم ملاکوت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ علم تو بہتا سمندر ہے، جس کا شیریں اور لذیذ پانی آب حیات کی مانند ہے۔ جب کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں اس تک پہنچتا ہے تو یہ شیریں اور لذیذ پانی اس کی تمام پیاس بجھا دیتا ہے۔ علم کی پیاس کبھی بجھنی نہیں چاہیے کہ جب کوئی متلاشی علم اس آب حیات کے سمندر تک پہنچے تو اپنے کشکول پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنی پیاس کو اتنا بڑھائے کہ خود بھی قطرے کی طرح سمندر سے مل کر خود کو کلزم کر لے۔ علم تو گنجہائے گراں مایا ہے، علم تو فخر آدم ہے، علم تو عطائے حیات ہے، اور حیات کو کبھی موت نہیں۔ پھر کیوں یہ چلتے پھرتے لوگ بے جان ہیں؟ کیوں ان کی شکلوں اور رویوں سے حیات کے خوبصورت رنگ دکھائی نہیں دیتے؟ کیوں علم ہونے کے باوجود لوگ مردہ ہیں؟ اگر دور حاضر کے حالات و واقعات کا باغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ انسان علم کے حصول کے باوجود انسانیت سے خالی ہیں۔ ہمدردی، انسیت، خدمت خلق جیسے زندہ جذبوں سے عاری ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ خود کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کے لوگ محض با علم ہونے کا لیبل لگوانے کے لیے تعلیم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو ان کی شخصیت ان کے لیبل سے تضاد رکھتی ہے، کیونکہ لوگوں نے محض ایک اچھی سرکاری نوکری کو ہی اپنی زندگیوں کا مقصد ٹھہرا لیا ہے، اور اس کوشش میں وہ ڈگریوں کے انبار تو لگا لیتے ہیں، مگر اپنی شخصیت کو علم کے حسین و جمیل سانچے میں ڈھالنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی اس علم کے اصل معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جو کہ حصول علم کے ضمن میں پہلی لازمی شرط ہے۔ اور تو اور نوجوان نسل بھی محض ڈگریوں کے مجموعے میں مصروف ہے، اور اصل فوائد و ثمرات سے محروم۔ صرف ایک اچھی سرکاری نوکری اور گاڑی لوگوں کی زندگی کا مقصد بن چکی ہے۔ کیا یہ خواہشات کی غلامی نہیں؟ کیا ہم ملمہ سازی اور دکھاوے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے؟ خدا را پہلے اس علم کے اصل معنی و ماخذ کو سمجھیں، تاکہ اس کے فوائد و ثمرات جو حقیقی ہیں ان سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ہمیں آب حیات کے سمندر سے اپنے کشکول نہیں بھرنے، بلکہ اس سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر خود کو بھی سمندر کرنا ہے۔ جب ہم اس سمندر کی گہرائی معلوم کر لیں گے تو زندگی اور حیات کے فرق کو سمجھ جائیں گے، اور جب یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا تو کبھی بھی اس عارضی زندگی کو دائمی حیات پر فوقیت نہیں دیں گے، اور یہی علم کا اصل فائدہ ہے۔ نوکری، گاڑی، شہرت یہ سب خواہشات نفس ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں واحد ناممکن کام دنیا کی خواہشات کی تکمیل ہے۔ حصول علم کو ضروریات زندگی کی تکمیل کا زینہ نہ بنائیں، بلکہ قرب الہی کی غرض سے کریں، تاکہ دائمی زندگی پر پرسکون گزر سکے۔ لیکن دور حاضر کے حالات کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس تحریر کا مقصد کسی کے طلب علم یا اس سے جڑے جذبات کی توہین ہرگز نہیں، بس چاہتی یہ ہوں کہ سامعین کے اذہان روشن میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے تلے دبی ہوئی اس فکر کو اجاگر کر سکوں کہ علم حصول نوکری تک محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے، جس سے ظاہری فوائد کے علاوہ باطنی تسکین اور فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ علم وہ حاصل کیجیے جو قرب خدا تعالیٰ کا موجب ہو اور ہمیں اس کے رحمتوں کے سائے میں لے جائے، نہ کہ گمراہی اور تباہی کی پستیوں میں۔
مولائے کائنات مجھے اور آپ کو حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔